ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله من لغزة بدت خالفت معناها وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سددت بالذنوب عند الله مجرا نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت
ذلت میں ہے، دعا جاتی ہے عرش پر رحمت لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، ہاں دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے، یا الہی پھیر دے اب رخ گردش ایام کے، اب پرستوں کی اگر تو نے کی مدد نہیں تو تان دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، سب مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی۔ اس کو ہٹا لیں، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بزرگوں، بہترین پروگرام ہے، پروقار تقریب ہے اور بڑی ہی پر نور ہے، پر کیف منظر ہے، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین و فرمودات پہ مبنی حدیث کی سب سے بڑی کتاب اللہ کے قرآن کے بعد جس کو مقام اور شان رتبہ حاصل ہے، اس کا آخری سبق پڑھایا جائے گا علماء کو، فضلاء کو۔ انشاءاللہ حدیث کی برکت سے آپ کے قلوب معطر و معمر و منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہر بندہ گناہ گار ہے اور خطا کار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور معافی مانگنے والوں کی ساری خطاؤں کو فوراً ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی شرط نہیں لگاتے، کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ فرمایا تیرے توبہ کے الفاظ زبان سے ابھی مکمل ہوتے نہیں ہیں، ہم تیری خطاؤں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ تیری توبہ میں دیر ہے، اللہ کی بخشش میں کوئی دیر نہیں۔ تیرے سوال میں دیر ہے، رب کی عطا میں کوئی دیر نہیں۔ تیرے چل کے آنے کی دیر ہے، میرے مولا کے رحمت کے برسنے میں کوئی دیر نہیں۔ آخر اگر کوئی بیوی خامن سے کہہ دے غلطی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹا باپ سے کہہ دے غلطی ہو گئی فرق کوئی نہیں پڑتا، شاگرد استاد سے کہہ دے غلطی ہو گئی فرق کوئی نہیں پڑتا، اگر نوکر مالک سے کہہ دے غلطی ہو گئی کوئی فرق نہیں ہے، کہ بندہ اپنے مالک رب سے کہہ دے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قیامت کا دن بڑا مشکل ہے، گناہوں کا بوجھ لے کے قبروں میں نہ جاؤ، اللہ کے آگے ہم گناہوں کا اللہ کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب رب نے رحمت کا دروازہ باب التوبہ کھول دیا ہے، وعدہ کیا ہے کبھی بند نہیں کروں گا۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، توبہ کی گنجائش نہیں تھی، سزا دنیا میں بھگت لو، وہ بھگتتے تھے سزائیں۔ اس امت کے لیے شرف ہے کہ تم چاہے کروڑوں گناہ کر لو پھر بھی کہہ دو اللہ میری توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے معاف بھی کر دیں گے اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی ساتھ بدل دیں گے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے ایک دن سوال کیا، اللہ مجھے وہ بندہ دکھا دیں جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا کلیم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اس علاقے میں گاؤں ہے، فلاں گھر میں چلے جاؤ، وہاں ایک بندہ اس نام کا، اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تاکہ میں بندے کو مل لاؤں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال فرمایا، آمنہ کے لال سے کملی والا کوئی ایسا امتی بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں عائشہ، وہ میرا غلام، میرا صحابی عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ فرمایا کملی والا میں تو سمجھتی تھی آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ فرمایا ہاں عائشہ تو نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، وہ تو میرا عمر ہے۔ اگر تو یوں کہتی کوئی ایسا امتی ہے آپ کی امت میں یا اللہ کی پوری مخلوق میں جس کی نیکیاں انبیاء کے بعد سارے مسلمانوں سے انسانوں سے زیادہ ہوں اور سارے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہوں، تب میں تجھے بتاتا عائشہ وہ تیرا باپ ابو بکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے گاؤں کے اندر، دروازہ کھٹکایا، بندہ باہر نکل آیا، بندے کو دیکھا پیچھے ہٹ گئے، رات گزاری، اگلے دن التجا کر دی، اللہ میں نے وہ بندہ رات دیکھ لیا جو اس پوری دھرتی پہ سب سے زیادہ گناہگار ہے، سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ اللہ اب میرا دل کرتا ہے مجھے وہ بندہ بھی دکھائیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ ہاں میرا کلیم اسی گھر میں چلا جا۔ آئے، دروازہ کھٹکایا، وہی بندہ نکل آیا جو کل نکلا تھا۔ اللہ یہ تو وہی نکل آیا ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہگار ہے۔ ہاں میرا کلیم یہی ہے جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ رات تو ایک گزری ہے، اتنی نیکیاں اس کی کہاں سے آ گئی؟ کل تو بڑا گناہگار تھا۔ ہاں میرا کلیم کل یہ مزدوری کر کے مزدور گھر میں پہنچا، بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس کی بیوی کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے رب کی پوری دھرتی پہ تیرے جیسا گناہگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے بجائے جھگڑے کے، بجائے لڑائی کے، بجائے بحث کے، اس نے سر کو جھکا لیا اور آنسو بہا دیے اور بیوی سے کہہ دیا کہ واقعی تو نے سچ کہا، میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ جیسا غفار بھی کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے رب سے میں پر امید بیٹھا ہوں، میرا اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، مجھے نیک بھی بنائے گا۔ بس میرا کلیم جب میرے بندے نے میری رحمت پہ امید لگائی، میں نے امید والوں کو نا امید نہیں کرنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھی امید لگا لیتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر ہم ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے امید لگائی، ہم نے اس کی خطائیں بھی معاف کر دی اور انہی کو نیکیوں میں بدل دیا، اس لیے نیکیاں اس کی بڑھ گئی۔ فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے میرے اللہ جنت میں درخت لگا دیتے ہیں، اور جو بندہ 2 دفعہ کہہ دے دوسرا لگا دیتے ہیں، 3 دفعہ کہہ دے پھر تیسرا لگا دیتی ہیں۔ جو تسبیح پڑھتا جائے اور کہتا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو میں تو پڑھ رہا ہوں، آپ کو پڑھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ پھر چپ ہو گئے۔
میں نے تو آپ کے لیے بات چلائی ہے تاکہ آپ کی زبان معطر و معمر ہو جائے اور دل پر نور ہو جائے اور کہتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو ہمارے حضرت شیخ درخواستی فرماتے تھے جب تک تم نے سبحان اللہ نہ کہا میں اگلی حدیث ہی نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جب بھی اچھی بات ہے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر بندہ گناہگار ہے، بہترین گناہگار وہ آنکھ نے گناہ کیے، زبان نے گناہ کیے، کان نے گناہ کیے، ہاتھ نے گناہ کیے، پیٹ نے گناہ کیے، شرمگاہ نے گناہ کیے، پاؤں نے گناہ کیے۔ 7 اعضاء ہیں بدن کے جو نیکیاں کر کے قیامت کے دن گواہی دیں گے، گناہ کر کے بھی قیامت کے دن یہ بولیں گے، گواہی دیں گے۔ بھائی ان اعضاء کو نیکی کی طرف چلاؤ۔ ہاتھ کا گناہ ختم ہو سکتا ہے، اس ہاتھ کو نیکی میں لگا لو، ہاتھ کا تقوی مل جائے گا، ہاتھ پاک و صاف ہو جائے گا، آنکھ کا تقوی ملے گا۔ جب بد نظری سے آنکھ کو بچا لو گے، اس آنکھ سے غصے سے نہیں دیکھنا، انتقام سے نہیں دیکھنا، شہوات و لذات سے نہیں دیکھنا، اس آنکھ سے بغض سے نہیں دیکھنا، نفرت سے نہیں دیکھنا، زبان سے بری گفتگو نہیں کرنا، کان سے بری گفتگو نہیں سننا، ہاتھ سے غلط کام نہیں کرنا، پیٹ سے حرام کھانا نہیں داخل کرنا، اور شرمگاہ سے کوئی ناجائز حرکت نہیں کرنا، پاؤں کو کبھی بھی غیر اللہ کے آگے نہیں لے جانا۔ فرمایا کہ تم ان 7 اعضاء کی حفاظت کرو، اللہ تیرے پورے بدن کو جہنم سے محفوظ کر لے گا اور تجھے بدن کو جنت کی اعلیٰ درجات عطا کر دے گا، بلکہ اپنا دیدار بھی نصیب کروا دے گا۔ فرمایا دن کے گناہ ہیں، رات کے گناہ ہیں، سفر کے گناہ ہیں، حضر کے گناہ ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہوئے، کملی والا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کملی والا نے نماز پڑھائی، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے التفات فرمایا اپنی جماعت کی طرف، اپنا چہرہ مبارک کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ آپ کو مسجد نبوی دکھائے، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ دکھائے۔ پورا دین، تمام دین ہمیں مکہ سے نہیں ملا، ہمیں کلمہ مکہ سے ملا ہے، قرآن کا نزول مکہ سے ملا ہے، آمنہ کے لال ہمیں مکہ سے ملے ہیں، ہمیں نماز مکہ سے ملی ہے، آدھا قرآن مکہ سے ملا ہے، آدھا قرآن ہمیں مدینے سے ملا ہے، نبی کا سارے فرامین مدینے سے ملے ہیں۔ فرمایا جہاد کا حکم مدینے سے ملا ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینے سے ملا ہے، پردے کا حکم مدینے سے ملا ہے، جمعہ کا حکم مدینے سے ملا ہے، عیدین کا حکم مدینے سے ملا ہے، پہلی مسجد مدینے میں بنی ہے، پہلی اذان مدینے میں ملی ہے، پہلی جماعت مدینے میں ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ مدینہ ہے جس میں پہلی قبر ایک صحابی کی بنی، پورا قبرستان جنت بنا دیا گیا، یہ جنت البقیع ہے، وہ ریاض الجنت مدینے میں ہے، وہ احد پہاڑ 8 میل لمبا سب سے بڑا جنت کا پہاڑ مدینے میں ہے، وہ پر نور فضا مدینے میں ہے، معطر و معمر فضا مدینے میں ہے، شفا بھری مٹی مدینے میں ہے، وہ پاکیزہ گلیاں مدینے میں ہیں، 70,000 فرشتہ مدینے میں آتا ہے، مدینے کے راہوں پہ پہرے دار آج بھی فرشتے ہیں۔ دجال مدینے میں نہیں جا سکے گا، فتنہ مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ سب سے پہلی قبر جس کی کھلے گی وہ مدینے میں آمنہ کے لال کی کھلے گی، سب سے پہلی نظر اللہ کی جس چہرے پہ پڑے گی وہ آمنہ کے لال کا چہرہ ہوگا، اور عدل کا آغاز قہر الہی سے نہیں ہوگا، فضل ربی سے ہوگا، کیونکہ آمنہ کے لال کا چہرہ آیا، اللہ نے فیصلہ ہی بدل دیا۔ حالانکہ فرمایا تھا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لیکن جب آپ کی قبر کھلے گی اللہ فرمائیں گے اب ہم عدل کا آغاز
خود بخود تو نہیں کرتے جبکہ کر سکتے ہیں۔ محبوب میرے آپ انتخاب کریں، عدل کا آغاز ہم آپ کے ہاتھوں سے کرانا چاہتے ہیں، آپ انتخاب کر دیں پہلے بندے کا جس سے ہم حساب و کتاب کا آغاز کریں۔ آمنہ کے لال نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، اپنے پیچھے سلائے ہوئے اپنے یار کو جگا دیں گے۔ ابو بکر تو اٹھ جا، میرے رب نے پہلا بندہ مانگ لیا ہے، حساب دینے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری نظر میرے رب کی ابو بکر کے چہرے پہ آئے گی اور اللہ سے آمنہ کے لال فرمائیں گے اللہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ہم نے بچپن اکٹھے گزارا، جوانی اکٹھے گزاری، ابو بکر میرا ساتھی ہے، میں اس کے بچپن کا گواہ ہوں، اس کی جوانی کا گواہ ہوں۔ جب دنیا جھٹلا رہی تھی یہ ایمان کا کلمہ پڑھ رہا تھا، جب لوگ میرے دھکے دے رہے تھے، میرے اوپر سیبان بن چکا تھا، میرا تحفظ کرنے والا ہجرت کا ساتھی ہے، تب وطن قربان کیا، بدن قربان کیا، اولاد قربان کی، مال قربان کیے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دیے۔ میں ابو بکر کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اللہ آپ میرے ابو بکر کو راضی کر دے، میں محمد آپ سے راضی ہوں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ ابھی مدینے والے کے کلام بخاری شریف کی آپ کے سامنے آئے گی۔ فرمایا آپ نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کوئی بڑا پن نہیں ہے، میں آپ سے بڑا آدمی نہیں ہوں، ان علماء سے بھی نہیں، لیکن میں نے آمنہ کے لال کے پیچھے فجر کی نماز روضہ اطہر کے اندر فجر کی نماز میں نے ادا کی ہے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کی ہے اور دیگر اصحاب کے بیچ میں ٹھہر کے کی ہے، اور مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں جس لین پہ ہم چل رہے ہیں، جس راستے پہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کی راہ ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ نے نماز پڑھائی، آپ متوجہ ہو گئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ میرا صحابی جو کہہ رہا تھا بڑا گناہگار ہوں؟ وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں وہ آپ کا غلام۔ آپ نے فرمایا تو گناہگار رہا ہی نہیں ہے، تو گناہگار رہا ہی نہیں ہے، کیسے کملی والا؟ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ تو میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو بالکل معاف کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں تو گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتی ہیں۔ توبہ کر معافی ہو جائے گی، آنسو بہا معافی ہو جائے گی، شرمندہ ہو جا معافی ہو جائے گی، میں تیرے لیے توبہ کروں معافی ہو جائے گی، تو میرے لیے کرے گا معافی ہو جائے گی، تو نماز پڑھے گا گناہ کی معافی ہو جائے گی، روزہ رکھے گا معافی ہو جائے گی، کعبے کا حج کرے گا ایسے ہو کے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کے آیا۔ اللہ تجھے کعبہ بھی دکھائے، آمین کہہ دے۔ جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کو دیکھنا نیکی ہے، جس کا طواف عبادت ہے، بات بدل جائے گی۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا پڑا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے موت تک دروازہ صرف کھلا نہیں رکھا، میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں اللہ نہ کرے ہم توبہ نہ کر سکے، اللہ نہ کرے، بلکہ ہم روزانہ توبہ کرتی ہیں۔ میں دن میں 3-4 مرتبہ بھرے مجمع میں توبہ کرتا ہوں، ایک ہفتے سے میں مسلسل رب سے معافی مانگتا پھرتا ہوں۔ اللہ مجھے 39 سال ہو گئے بیانات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کبھی میری زبان سے کوئی لغو بات نکلی ہو، فضول بات نکلی ہو، غلط بات نکلی ہو، اللہ میں سب کے سامنے سب کو گواہ بناتا ہوں، تو بھی میرا گواہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے آج ہی معاف کر دے۔ قیامت کے دن ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، قیامت کا دن آئے گا، اعمال بھی تلیں گے، گفتگو بھی تلے گی۔ کان عصمت الناس، آمنہ کے لال سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے، کم گفتگو کرتے تھے، ہر وہ بات لازمن کرتے تھے جس پہ اللہ کا طرف سے اجر ملنے کی امید ہوتی تھی، وہ گفتگو فرماتے تھے فضول گفتگو بند کر دو، غلط گفتگو بند کر دو، ذومانہ گفتگو ختم کر دو، اس سے بہتر ہے کہ خاموشی میں رہو، خاموشی بھی عبادت ہے اس امت کی۔ فرمایا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا
جب بندہ مرنے لگ جاتا ہے توبہ کر لے معافی مل جائے گی. زبان بند ہو گئی آنکھ کا اشارہ کر دے معافی ہو جائے گی. دل میں شرمندہ ہو جائے معافی ہو جائے گی. مر گیا اللہ بند فرمائے نہیں نہیں تم تو زندہ ہو نا, وہ مر گیا ہے نا, ہم تو زندہ ہے نا, وہ تو باپ مر گیا بیٹا تو زندہ ہے نا, ہم سایہ مر گیا دوسرا تو زندہ ہے نا. مسلمان عالم نمازی آؤ سارے گھروں سے نکلو وضو کرو جاؤ جاؤ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جب تو اخلاص کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ رسم ہے مجبوری ہے, جنازہ بڑے کا جنازہ امیر کا جنازہ ہمسائے کا جنازہ وہ آتے جاتے ہیں ہمیں بھی جانا ہے, یہ نیت ہی غلط ہے. نہ ثواب تجھے ملے گا نہ اس میت کو ملے گا. جنازہ عبادت ہے, جنازہ فرض کفایہ ہے چاہے دشمن کا کیوں نہ ہو, جنازے میں جانا پڑتا ہے. جب اخلاص کے ساتھ اس عبادت کے لیے تو گھر سے وضو کر کے قدم باہر نکالتا ہے, اللہ تیری نیت کو دیکھ کے اس مرے انسان کو پہلے معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو معاف کر دیا, اب تو نے فقط اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے جنازے میں آ کے؟ اللہم اغفر لی حینا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تو بخشا پڑا ہے, ہم تو بخشش کروا لیں. ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری نیت کو دیکھ لیا ہے, تو اس بندے کے لیے چل کے آیا, ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا, جا تجھے بھی کر دیا, جس کے لیے تو نے سوال کیا ہم نے سب کو معاف کر دیا. یا اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ فرماتے ہیں یہ دعا کرتا جائے گا ہم روئے زمین کے گناہگار مسلمانوں کو, خواتین کو, مردوں کو, نیک مومن مردوں کو, مومنات خواتین کو معاف کرتے جائیں گے. توبہ میں کیا فرق پڑتا ہے, ایک ہی تو لفظ ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میں نے توبہ کی, آپ نے مجھے تو معاف کر دیا, اللہ پھر میں دوبارہ توبہ کیوں کروں؟ پر میں دوبارہ توبہ کرے گا میں تیرے باپ کے گناہ معاف کر دوں گا, پھر توبہ کرے گا تیری ماں کے گناہ معاف کر دوں گا, پھر توبہ کرے گا تیری نسلوں کے گناہ معاف کر دوں گا, پھر توبہ کرے گا تیرے درجے بلند کر دوں گا, پھر توبہ کرے گا تیرے رزق میں برکت ڈال دوں گا, تیری اولاد میں برکت ڈال دوں گا. اگر اولاد نہیں ہے اولاد دوں گا, اور ہے تو پھر اسے نیک بنا کے عالم دین بنا دوں گا. فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے, معاف کر دینا میرے مولا کا کام ہے. کتنی توبہ کرے یا نہ کرے, کتنے گناہوں کی توبہ کرے جی؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو ہر گناہ سے توبہ کر لے, کرے یا نہ کرے. بال سفید ہو گئے گناہوں سے باز نہیں آئے, بوڑھے ہو گئے غلطیوں سے باز نہیں آئے, اب بھی بوڑھا جھوٹا نہیں, اب تو قبر کی طرف تیاری ہے, اب جھوٹ نہیں چلے گا. اس نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا, وہ دشمن, وہ کافر, وہ ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, ابو جہل کہتے تھے ہم صرف اس کو نبی نہیں مانتے وگرنہ اس جیسا کسی کو نہیں مانتے. امین بھی آپ ہیں, صادق بھی آپ ہیں, سچے بھی آپ ہیں, حسین بھی آپ ہیں, مہجبین بھی آپ ہیں, کرامات معجزات بھی آپ کو مناسب لگتی ہیں. فرمایا آپ کو صرف نبی نہیں مانتے باقی سب کچھ دنیا سے اعلی عرفہ مانتے ہیں. دشمن کہتے تھے. فرمایا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, کیا سمجھتے ہو میں جھوٹا ہوں یا سچا؟ سب نے کہا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا. کئی دفعہ آزمایا, اگر ملا ہے تو صرف آپ کے اندر سچ ہی ملا ہے, جھوٹ کبھی ملا ہی نہیں. درود شریف پڑھتے ہیں. ایک صحابی رسول آئے, نبی علیہ السلام سے التجا کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے. فرمایا گناہ ہو جائے توبہ کر لو, کملی والا, پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو, کملی والا, پھر ہو جائے. فرمایا پھر توبہ کر لو, اللہ معاف فرما دیں گے. کملی والا میرے آقا, پھر گناہ ہو جائے توبہ ٹوٹ جائے. فرمایا بس میرا صحابی, بندہ توبہ کرنا تو چھوڑ جائے گا, رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہاتھ ہے نا, اس سے استنجا کرتے ہو نا روزانہ, ہر بڑا چھوٹا امیر غریب اپنی گندگی خود دھوتے ہو نہیں دھوتے؟
کتنی گندا ہو جاتا ہے جب ہاتھ آپ پخانے میں ڈالتے ہو، گندا ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ ہاتھ گندا، غلیظ، قابل نفرت ہوتا ہے، جیسے ہی پانی بہا لیتے ہو پاک و صاف ہو، شفاف و چمکدار ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے، مصافے میں ساتھ ہے، تکبیر میں ساتھ ہے، اذان میں ساتھ ہے، دعا میں ساتھ ہے، کوئی نفرت نہیں کرتا۔ یہ ہاتھ اتنی دھونے سے صاف اور پاک نہیں ہوتا جتنی بندہ توبہ کر لے رب اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا میرا امتی ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو میں چاہتا ہوں آج جو توبہ کریں کم از کم مولانا جمال عبد الناصر صاحب، مفتی خالد صاحب وسیلہ بن گئے ہیں، یہ عاجز آپ کے بعد دوسری مرتبہ ہے، ایسی کریں کہ اس سے فائدہ اٹھائے جائیں، حدیث بھی سنے جائیں، درس بھی سنے جائیں، روٹھے رب کو بھی منائے جائیں۔ منائے جائیں یا نہ منائے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، گناہوں کا وزن سر پہ ڈال کے آئے تھے، جب مجلس ختم ہو جائے گھروں کو جائیں، گناہ بھی ایک نہ ہو بلکہ اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہو، انبار ہی انبار لگے۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے، کیونکہ وقت میرے خیال میں میرا اتنی ہی تھا جو میں نے آپ سے بات کی، اور مجھے سندھ بھی جانا ہے، اور مسلسل مولانا جمال عبد الناصر صاحب جانتے ہیں کہ کس طرح کی مصروفیت اس بیکار بندے کو رب نے دے رکھی ہے۔ یہ سارا تب پتہ چلے گا جب جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں آئے گا۔ رب راز کہتے ہیں خوش نصیب تو وہ بندہ ہے جو مرے اس کا رب اس سے راضی ہو، وہ تو بڑا بد نصیب ہے جو مرے اس کا رب اس سے ناراض ہو، وہ تو نہ ہی مرتا تو بہتر، لیکن مر جائے گا، سب مر جائیں گے، تو کوشش کرو کہ رب کو منا کے راضی کر کے مرو، ایسے موت نہ آئے۔ اور چراغ قبر اندھیری کے لیے چراغ اپنے ہاتھ میں لے کے جاؤ، نرم و نازک جنت کا بستر جنت میں خود قبر میں پہنچاؤ، کسی کے سہارے قبر نہ چھوڑ کے جاؤ، اپنی قبر خود روشن کر کے جاؤ، نیکیاں کرو نیکیاں کرو، قبر روشن ہو جائے گی۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر، خواتین بھی پڑھتی جائیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، نفاق سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول کر لی۔ شک نہ کرنا، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم جنت جاتے ہیں، یہ شیطانی، میرا کام تو نہیں ہوتا، یہ شیطانی وسوسہ۔ امید رحمانی ہے اور نا امیدی شیطانی ہے۔ ہم شیطان کے پیروکار نہیں، اپنے رحمان کے مولا کے پیروکار، صرف امید سے جینا ہے۔ ہم نے توبہ کی، اس نے قبول کر لی، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ قبول کر۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ توبہ کب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کب کا کیا مقصد ہے؟ جب کرتا ہے پہلے منظوری رب دیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، اور رب نے ہمارے لیے منظوری لکھی تھی، ہم نے توبہ کر لی ہے۔ وہ نہ دیتا ہم نہ کر سکتے، بولنے والی زبان کو روک دیتا ہم کیا کر سکتے؟ شکر ہے اس نے بولنے والی زبان سے توفیق دی، ہم نے رب کی توبہ کر لی، رب کے آگے معافی مانگ لی۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ 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 ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ پھر وہی استغفار ہے جو سونے سے پہلے عجل التوبۃ قبل الموت، یہ موت صغریٰ ہے، اس سے پہلے بھی توبہ کر کے سوئے۔ ہم نے بڑی دنیا کا سنا ہے، رات کو سوئے صبح دیکھا تو ہے نہیں بندہ، ایسا نہ ہو کہ نیند میں مر جائیں اور توبہ نہ کر سکیں۔ سونے سے پہلے بھی ایک ایک تسبیح یا تین تین
تسبیحات یہ پڑھ کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر رہے گا. اللہ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی اور بلائی کی توفیق عطا فرمائیں. اس گلشن کو تا قیام قیامت اللہ پاک آباد و شاد فرمائیں. ان مسکراتے منور چہروں کو اللہ قیامت تک پر نور رکھیں. ان کے چہروں میں جو نور ہے یہ حدیث کا علم ان کے چہروں میں چلا گیا ہے. ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھو جس دن آپ نے اس علم سے منہ موڑا اور دنیا کی طرف نظر ڈالی یہ چہروں کا نور جاتا رہے گا. العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ علم نور صرف اللہ کا نور اس کو ملتا ہے جو نیکی میں اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ جو صراط اور مستقیم کا آپ کو راستہ چنا ہے آپ نے اس پہ قائم، یہ نہیں دیکھنا بھوک کیا افلاس کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب طلباء فارغ و تحصیل ہوتے تو ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ رب نے تمہیں علم کا تاج پہنایا، علم کا تاج. کبھی دولت کے پیچھے نہ بھاگنا. دولت ہلکی چیز ہے، گندی چیز ہے. یہ نہ سوچنا کہ اب مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا. انہیں مثال دی کہ ایک بادشاہ خیر لنگر چلا یعنی اپنے مال کو خزانے کو لٹوانے کے لیے کھول دے اور کسی کو گھوڑا دے دے، کسی کو گدھا دے دے. جس کو گھوڑا ملے وہ مڑ مڑ کے بادشاہ کو دیکھے اور کہے کہ مجھے گدھا تو نہیں دیا، صرف گھوڑا دیا ہے. پھر تو شکر ادا کر کہ اس نے تجھے گھوڑے جیسی بڑی سواری دی ہے. وہ تو بادشاہ ہے، اس نے کسی کو گدھا دینا تھا، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دینا تھا، تجھے تو گھوڑا دے دیا. اور تم تو خوش نصیب ہو کہ رب نے تمہیں انبیاء کا وارث بنایا ہے، علم دین کا تاج پہنایا ہے. علماء کبھی علم و عمل کی وجہ سے رسوا نہیں ہوتے. علماء تب رسوا ہوتے ہیں جب علم کو ناجائز طریقے سے جا کے استعمال کرتے ہیں، علم کو کیش کراتے ہیں. یہ علم دین کا جب سینے میں اترا ہے پھر مڑ کے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا. الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. یہ دنیا مردار اور ڈھونڈ ہے، اس کے پیچھے مت دوڑنا. کیوں؟ یہ مردار کے یہ کتے ہوتے ہیں جو مردار ڈھونڈ پہ لڑتے ہیں. آمنہ کے لال نے کووں کی غراب کی مثال نہیں دی، کتے کی مثال دی ہے. کیونکہ بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کوے کو جب کوئی مردار نظر آتا ہے وہ شور کر کے ساری اپنے قبیلے کو جمع کر لیتا ہے، لیکن کتے کو جب کوئی ہڈی ملتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں کسی کو قریب نہ آنے دوں. وہ اکیلا لڑ کے پھر جب لڑائی ہوتی ہے 10 کتوں میں جو ان میں طاقتور کتا ہوتا ہے وہ ہڈی کو نکال کے کامیاب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا ایک جیفا ہے، مردار ہے. دنیا والے اس کے اوپر لڑتے ہیں، جو دنیا کا طاقتور کتا ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے ہڑپ کر جاتا ہے. یہ دنیا یہ غریب لوگوں کی دنیا ہے. دین غریب تھا، قیامت تک اس کے وارث بھی غریب ہی رہیں گے. آپ ان اللہ والوں کی زیارت کر رہی ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے. واقعہ بیان ہے، مسلسل میں 2 سے 3 گھنٹے سو رہا ہوں. 3 مہینے ہو گئے مجھے. میں کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ بندے کو اجتماعی توبہ کروا چکا ہوں. اجتماعی اس وقت ویسے الحمدللہ 39 سال میں نے 30 لاکھ بندے کو توبہ طیب کروایا ہے. 30 لاکھ بندے کو پاکستان کے طول. تو مجھے جگہیں بھول گئی ہیں، مجھے تو چہرے بھول گئے ہیں. اب تو بس آخرت کی تیاری ہے. اب تو لوگوں کو یہ جوڑتے پھر رہے ہیں کہ بس کسی طرح اسی راہ پہ جڑ جاؤ. تو علماء نے ہمارے فرمایا ہے کہ کبھی دنیا کو مڑ کے نہیں دیکھنا. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں جن کے آگے میرے رب نے 7 آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کر دی. فرمایا یہ لیں، یہ خزانے کبھی ابو جہل کو نہیں ملے، یہ خزانے کبھی قارون کو نہیں ملے، شداد کو نہیں ملے، فرعون کو نہیں ملے، نمرود کو نہیں ملے. یہ خزانوں کی غیبی چابیاں ہم آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں. آمنہ کے لال نے فرمایا اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ میں محمد بادشاہی قبول نہیں کرتا. فرمایا ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے، جہاں تک میری خدائی جائے گی جا میرا محبوب وہاں تک تیری مصطفائی جائے گی. ہم اس نبی کا دیکھیں، بڑا تاجر تھا ابو بکر مکے کا رضی اللہ، بڑا تاجر نام تھا. شام کی تجارت میں جب شام میں تجارت کے لیے قافلے میں پہنچے تو وہاں پوچھا یہاں کوئی اللہ والا. شروع سے ذہن ایسا تھا
سلیم الطبع تھے. وہاں پوچھا وہاں شام میں جا کے یہاں کوئی بڑا عالم بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہے، 300 سال سے زیادہ بڑی عمر ہے اس کی اور وہ نابینا ہے. انہوں نے کہا چلو ہے تو صحیح، بڑا بوڑھا ہے، چاہے صاحب فراش ہے، نابینا ہے، مجھے لے چلو نا، میں بینا ہوں، میں دیکھ لوں گا. جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو بتایا ایک نوجوان مکے سے آیا ہے، تاجر آپ کو ملنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ میرے باپ کا نام عثمان ہے. اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ابی قحافہ ہے اور میری کنیت ابی بکر ہے. فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں، تجارت کرنے آیا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب آپ کو سنانا ہے. کیا خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک نور آیا ہے کعبے کے اوپر، اور وہ نور کعبے کے گرد گھوم کے سیدھا میری گود میں آ گیا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا قریب آؤ. وہ قریب کیا، اس سے ایسے گلے لگایا. ہم سریکی میں کہتے ہیں بھاکل پاتا، گلکڑی پاتی، سمجھ آنی بھی ہے. کتنی میٹھا لفظ ہے ہماری سریکی کا، سبحان اللہ. فرمایا قریب آؤ، گلے لگایا، بوسا دیا، چوما ماتھے کو. حیران ہو گئے ابو بکر سے. فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا آپ کو مبارک ہو، میں تورات کا عالم ہوں، تورات کا فاضل ہوں، میں انجیل کو بھی پڑھے بیٹھا ہوں. تو نبی آخر الزمان کا غلام بنے گا اور اللہ کے نبی تیری گود میں آرام کریں گے. اور میں نے تیرے ہاتھوں کے اس لیے چوما ہے کہ تو یہ ہاتھ اس محبوب کے ہاتھ میں دینے والا ہے. میری زندگی رہی تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا، اگر میں زندہ نہ رہا تو میری بیعت تیرے ہاتھ پہ ہو گئی، تو ان کو بتا دینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم ایسے نہیں کھڑے ہوئے، ہم ساری چیز دیکھے بیٹھے ہیں، سب چیز سمجھے بیٹھے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے. فرمایا ابو بکر مکے کا بڑا تاجر فقیر ہو گیا جس دن وفات ہونے لگی. دیکھیں عجیب اتفاق ہے، آپ کی عمر 63 سال ہے نبی علیہ السلام کی، اور ابو بکر کی بھی 63 سال ہے. جس دن وفات، اتفاق دیکھیں، وہ بھی پیر کا دن ہے، وہ بھی پیر کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار تھا، صدیق اکبر رضی کو بھی بخار تھا، ان کو بھی زہر دیا گیا. نبی علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا، صدیق اکبر رضی کو بھی زہر دیا گیا. آپ کو بھی یہودی عورت نے زہر دیا تھا، ان کو بھی یہودی عورت نے زہر دیا تھا. اور جس وقت اللہ کے محبوب دنیا سے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے بیٹھی تھی، اور آپ ایسے آپ کے سینے مبارک کے اوپر آپ نے ایسے گردن مبارک رکھی ہوئی تھی. فرمایا عائشہ دخلت جبرائیل و معہ ورا اسرائیل، یہ دونوں آ گئے ہیں، میرے کمرے میں داخل ہو گئے ہیں. عائشہ یہ مجھے لینے آئے ہیں، میری تیاری ہو گئی ہے، لیکن مجھے اسرائیل کہتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو جینے کا اختیار دے دیا ہے، قیامت تک جیے، خزانوں کی چابیاں جنت اور دنیا کی ساری آپ کے سپرد ہیں. نہ دکھ آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ صدمہ آئے گا، نہ خسارہ آئے گا، نہ شکست آئے گی. سب بشارت ہی بشارت ہے. لیکن مجھے بشارت دے رہی ہیں دنیا کا جینے کا اختیار، لیکن میں محمد اللہ کو دوست مانتا ہوں، میں تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ اتنی آپ نے بات کی، پھر آپ کا ہاتھ مبارک جو آپ نے ایسے سیدھا کیا ہوا تھا، وہ ہاتھ کیونکہ میں نے آپ کا پکڑا ہوا تھا، میں اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھتی تھی کہ میرے ہاتھ کی کیا حیثیت ہے، شفا ملے گی تو محبوب خدا کے اپنے ہاتھ سے ملے گی. وہی ہاتھ میں آپ کے چہرے پہ پھیر دیتی تھی، وہی ہاتھ آپ کا ایسے آرام سے نیچے آیا اور آپ کی گردن مبارک میرے سینے کے اوپر آ گئی. میں نے آرام سے نیچے لٹایا اور میں نے مسجد نبی کی طرف دروازہ کھولا اور تاکہ دنیا کو بتاؤں، اور دروازے میں دیکھا کہ مولا علی شیر خدا دروازے کے اوپر گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. اندر عائشہ صدیقہ ہیں، ادھر دو فرشتے ہیں، ادھر عائشہ صدیقہ ہیں، دروازے پہ علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہیں. فرمایا علی دنیا کو مسجد نبی میں اعلان کر دو محبوب خدا دنیا میں نہیں رہے. جب صدیق اکبر کی وہ حضرت علی نے اعلان کیا تو لوگ دوڑے آئے حضرت علی سے پوچھنے کے لیے. حضرت علی کلام کرنے کے لیے قادر نہ ہو سکے، اتنی قوت والے، طاقت والے، شجاعت و بہادری والے لوگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، نڈھال بدن کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں اٹھ نہیں سکتا، میری تو جان ہی چلی گئی، ہمارے محبوب چلے گئے.
فرمایا اتفاق یہ ہوا جس دن صدیق اکبر رضی وفات ہوئی وہ بھی عائشہ صدیقہ موجود تھی. فرمایا اتفاق یہ بھی ہوا کہ آپ کو پرانے کپڑوں میں غسل دیا گیا. آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون تھے. آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پانی ڈالنے والے، اور آپ کے بیٹے فضل ابن عباس آپ پہ پانی ڈالنے والے، اور حضرت اسامہ آپ کے پر پانی ڈالنے والے، آپ کے بدن کو کپڑوں سے اوپر ہاتھ مار کے دھونے والے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ تھے. آپ کے کپڑے کو اوپر نہیں اٹھایا گیا، آپ کا پورا بدن ستر تھا. ہمارا ناف سے گھٹنے تک ستر ہے، عورت کا پورا سر سے پاؤں تک ستر ہے، لیکن آمنہ کے لال کا پورا بدن ہی ستر تھا. فرمایا اتفاق یہ ہوا کہ عائشہ صدیقہ نے آپ اسی کپڑے میں کفن جو آپ نے پہن صدیق اکبر نے. اتفاق یہ بھی ہوا کہ جس حجرے میں آقا علیہ السلام کی قبر بنی صدیق اکبر کی اسی میں بنی. اتفاق یہ ہوگا قیامت کے آمنہ کے لال اٹھیں گے اور اس کے بعد صدیق اکبر ہی اٹھ جائیں گے. وہ بھی غریب، وہ بھی نبی علیہ السلام. یہ امت غریب ہے میرے دوستو. یہ نہ سوچنا علماء کہ ہم نے علم پڑھا ہے، بڑی نوکری، بڑا ٹھاٹ باٹ، نہیں. وہ تو جو اللہ نے لکھا ہے. ہمیں دیکھ لو الحمدللہ زندگی کا طویل سفر ہم نے طے کیا ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی گدھا گھوڑا بھی نہیں تھا. پیدل شہر سلطان میں 10 میل جا کے جمعہ پڑھ کے آتے تھے. اور جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا، میرے والد صاحب نے 1982 میں میرے اوپر جب پگڑی رکھی تو اس وقت سے لے کے کبھی میں نے اونٹوں پہ سفر کیا، کبھی ریڑیوں پہ سفر کیا، کبھی سائیکلوں پہ سفر کیا، بسوں میں سفر کیا. اب دیکھیں دنیا اس دین کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے جہازوں کے ٹکٹ لے کے پھرتے ہیں. ہم نے کبھی دنیا والوں سے نہیں سوال کیا کہ کل تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تم نے یہ ہوائی جہاز کہاں سے خرید کر لیے. تم ان علماء پہ کیا حق رکھتے ہو کہ جب ان کو اللہ گاڑی دے دے، اچھا لباس دے دے، تم ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارا خدا کوئی اور ہے؟ کیا ان کا خدا کوئی اور ہے؟ تمہیں دینے والا کوئی اور ہے، انہیں نوازنے والا کوئی اور ہے. ایک ہی خدا ہے. کبھی بادشاہوں کو گدھا کر دیتا ہے، کبھی گدھاؤں کو بادشاہ کر دیتا ہے. اللہ ان کو بادشاہوں والی زندگی نصیب کریں، عزت آبرو والا مقام دیں، اور اپنے ہاں بارگاہ میں مقبول مقام و درجہ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.